ناظرین کرام السلام علیکم۔ قرون وسطیٰ کی وہ دنیا جہاں تلواروں کی کھنک صرف میدان جنگ میں ہی نہیں بلکہ تخت گاہوں، عبادت گاہوں اور سیاست کی راہداریوں میں سنائی دیتی تھی، وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسی روشنی بن کر ابھرا تھا جو نہ صرف ظلم کے اندھیروں کو چیر رہی تھی بلکہ ایک نئی امید کو بھی جنم دے رہی تھی۔ صلیبی جنگوں کے ابتدائی مارکوں کے بعد جب مسلمان دنیا سلطان صلاح الدین کی قیادت میں رفتہ رفتہ متحد ہو رہی تھی تو صلیبی طاقتیں بھی خاموش نہ رہیں۔ وہ جان چکے تھے کہ صرف جنگ کافی نہیں، اب انہیں تدبیروں، سازشوں اور مکاریوں کا سہارا لینا ہوگا۔ فرینک بادشاہتیں جو بیت المقدس، انطاکیہ، طرابلس اور دیگر خطوں میں قائم تھیں، اپنی بنیاد کھو بیٹھنے لگی تھیں۔ بیت المقدس کی فضا میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام گونجنے لگا تھا، اور یہ صرف سپہ سالار کا نام نہیں بلکہ ایک پیغام تھا، بیداری کا، اتحاد کا اور ایمان کی روشنی کا۔ صلیبیوں نے محسوس کیا کہ اگر وہ فوری رد عمل نہ دکھائیں تو ان کی پوری موجودگی مشرق وسطیٰ سے مٹ جائے گی۔ چنانچہ صلیبی حکمرانوں نے دو طرفہ حکمت عملی اپنائی۔ ایک جانب وہ اسلامی دنیا میں فرقہ واریت اور باہمی عداوت کے بیج بونے لگے تو دوسری جانب سفارتی محاذ پر بھی سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے کچھ مسلم امراء کو خفیہ خطوط اور تحائف بھیجے جن میں انہیں سلطان صلاح الدین کے خلاف ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ بعض علاقوں میں انہوں نے فسادات کروا کر اندرونی خلفشار پیدا کیا تاکہ سلطان صلاح الدین کو اندرونی محاذ پر الجھا کر کمزور کیا جا سکے۔ ان سازشوں میں سب سے زیادہ خطرناک سازش وہ تھی جس میں بعض نام نہاد اسلامی قبائل کو صلیبیوں نے لالچ دے کر اپنی صفوں میں شامل کر لیا۔ ان قبائل کو وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ سلطان صلاح الدین کی فوج کو پیچھے سے نشانہ بنائیں تو انہیں زمینیں، خزانے اور اقتدار دیا جائے گا۔ کچھ نے لالچ میں آ کر اس مکروہ عمل کا حصہ بننے کی کوشش کی، لیکن سلطان صلاح الدین کی جاسوسی اور خفیہ نیٹ ورک نے ان کی کوشش کو بروقت ناکام بنا دیا۔ سلطان صلاح الدین جانتا تھا کہ اصل لڑائی صرف میدان کی نہیں، ذہنوں کی ہے، اور ذہن تبھی فتح کیے جا سکتے ہیں جب حق واضح ہو، قیادت مضبوط ہو اور نیت خالص۔ اسی دوران صلیبیوں نے ایک اور مکروہ چال چلی۔ انہوں نے اسلامی مقدس مقامات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ کئی مسجدوں کو جلایا گیا، قرآن کریم کے نسخے شہروں میں توہین کے ساتھ بکھیرے گئے، اور بعض مقامات پر مسلمانوں کو محض اپنے عقیدے کی بنیاد پر قتل کیا گیا۔ یہ سب کچھ اس مقصد کے تحت کیا گیا کہ مسلمان جذبات میں آ کر جلد بازی سے رد عمل دیں اور ایک غیر متوازن جنگ شروع ہو جائے جس کا فائدہ صرف صلیبیوں کو ہو۔ لیکن سلطان صلاح الدین نے صبر، حکمت اور دانائی کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے فوری بدلہ لینے کے بجائے پہلے عوام کو اس ظلم سے آگاہ کیا۔ خطبات میں، مکاتب میں اور بازاروں میں یہ بات عام کی گئی کہ دشمن صرف تمہارا جسم نہیں بلکہ تمہارا ایمان، تمہارا اتحاد، تمہاری تہذیب نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ عوام میں جوش ضرور پیدا کیا گیا، لیکن اس جوش کو علم، حکمت اور نظم کے تابع رکھا گیا۔ اسی عرصے میں صلیبی افواج نے دمشق کے قریب ایک قلعے پر حملہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان ابھی داخلی سازشوں میں الجھے ہیں اور وہاں کا دفاع کمزور ہوگا، لیکن سلطان صلاح الدین نے نہ صرف بروقت وہاں اپنی فوج روانہ کی بلکہ خود بھی جنگی لباس پہن کر اگلے مورچوں پر پہنچا۔ وہ صرف سپہ سالار نہیں، ایک مجاہد، ایک رہبر اور ایک جذبہ تھا۔ اس کی موجودگی نے نہ صرف سپاہ کا حوصلہ بلند کیا بلکہ دشمن کے دلوں میں لرزہ بھی طاری کر دیا۔ اس مارکے میں سلطان صلاح الدین نے نہایت چالاکی سے دشمن کو گھیرنے کی حکمت عملی اپنائی۔ ایک طرف سے حملہ کیا گیا جبکہ دوسری طرف سے ان کے سپاہی خاموشی سے قلعے کے پیچھے پہنچے اور صلیبی کمک کے راستے کو بند کر دیا۔ جب دشمن دو طرفہ گھیرے میں آیا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، کئی نے ہتھیار ڈال دیے اور کئی بھاگ نکلے۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں میں نئی جان آ گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ اگر قیادت صالح ہو اور نیت خالص تو دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو جھکا نہیں سکتی۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین نے ایک اور غیر معمولی اقدام کیا۔ اس نے قیدی صلیبی سپاہیوں کے ساتھ نہایت حسن سلوک سے پیش آ کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان ظلم کے بدلے انصاف دیتے ہیں، نفرت کے بدلے محبت اور جارحیت کے بدلے رحمت۔ اس نے ان قیدیوں کو کھانا، دوا اور آزادی دی، اور ساتھ یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم دین اسلام کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہو تو جان لو کہ ہم تم سے صرف میدان میں لڑیں گے، تمہارے دلوں کو نفرت سے نہیں، انصاف سے جیتیں گے۔ سلطان صلاح الدین کی حکمت عملی میں ایک اور نمایاں پہلو تھا علمی اور فکری بیداری۔
اس نے مدارس میں خاص طور پر نوجوانوں کو تاریخ، قرآن، فقہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دلوانی شروع کی۔ وہ جانتا تھا کہ آج اگر جنگ تلوار سے ہے تو کل علم سے ہوگی، اور جس امت کے ہاتھ میں قلم ہو وہ صرف تاریخ نہیں لکھتی، تقدیر بھی بدلتی ہے۔ سلطان صلاح الدین نے سیاسی محاذ پر بھی صلیبیوں کو شکست دینے کی حکمت عملی اپنائی۔ اس نے بعض عیسائی قبائل سے صلح کے معاہدے کیے، ان کے ساتھ امن قائم رکھا تاکہ اصل دشمن یعنی جارح صلیبی بادشاہتوں پر پوری توجہ دی جا سکے۔ وہ جانتا تھا کہ غیر ضروری محاذ کھولنا اصل جنگ کو کمزور کر دے گا۔ اس نے اپنے سفیروں کے ذریعے یورپ میں بھی یہ پیغام بھجوایا کہ اسلام ظلم کا نہیں، عدل کا دین ہے۔ اس کی یہ سفارت کاری یورپ کے بعض معتدل طبقات میں نرم گوشہ پیدا کرنے لگی۔ ایک اور نمایاں واقعہ اس قسط میں وہ ہے جب صلیبیوں نے خفیہ طور پر سلطان صلاح الدین کے قریبی محافظ کو خریدنے کی کوشش کی تاکہ سلطان پر قاتلانہ حملہ ہو سکے، لیکن وہ محافظ وفادار نکلا اور وقت سے پہلے سازش کا پتہ چلا۔ سلطان صلاح الدین نے اس واقعے کو بھی درس کے طور پر استعمال کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دشمن صرف باہر نہیں، اندر بھی چھپا ہو سکتا ہے، اس لیے ایمان، وفاداری اور اخلاص ہر سپاہی کا زیور ہونا چاہیے۔ اس سب کے باوجود سلطان صلاح الدین نے کبھی خوف کو اپنے چہرے پر طاری نہ ہونے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سپاہ سالار کی پیشانی پر فکر کی شکن ہو تو فوج میں شکست کا بیج بو دیا جاتا ہے، لہٰذا وہ ہر حال میں پر اعتماد، پرعزم اور صابر نظر آتا۔ وہ دن کو میدان جنگ میں ہوتا اور رات کو مسجد میں سجدے میں رو کر امت کے لیے دعا کرتا۔ ناظرین، دشمن چاہے کتنا ہی چالاک ہو، اگر قیادت مضبوط ہو، ایمان زندہ ہو اور امت بیدار ہو تو سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین صرف ایک جرنیل نہیں، ایک فکری رہنما، روحانی پیشوا اور اخلاقی چراغ تھا جس نے امت کو خواب غفلت سے جگایا اور بتایا کہ دشمن کی چالاکی سے زیادہ خطرناک اپنی غفلت ہے۔ ناظرین، یہ معلومات مختلف معتبر اسلامی اور تاریخی کتب سے مستند تحقیق کے بعد ترتیب دی گئی ہیں، جن میں ابن اسیر، ابن خلقان، ڈاکٹر علی محمد السلابھی اور مستشرقین کی کتابیں شامل ہیں۔ مکمل حوالے جات ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری اگلی قسط ہوگی جنگ حطین کی طرف بڑھتے قدم، وہ لمحہ جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔